الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفاضل علماء اور مسجد کے اس وسیع حال میں موجود اور تشریف فرما نہایت ہی پروقار سامعین کرام اور ہماری مائیں بہنیں ساری تعریف ہم و ثنا برادری کے لیے صلی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک و مولا ہے درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں پر تمام رسولوں پر ان کی آل پر ازواج پر ان کی امتیوں پر خاص کر بے حساب اللہ تعالیٰ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ازواج پر ان کی موحد امتی پر یہ دنیا ہمارے لیے امتحان حال کی طرح ہے ہمیں جو کرنا ہے یہی کرنا ہے تیاری کرنی ہے یہی کرنی ہے کامیابی کا راستہ چننا ہے یہی چننا ہے بربادی کی ڈگر اختیار کرنی ہے تو وہ بھی یہی یہ عمل کا میدان ہے اس جہان میں اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں اور واضح بھی کر دیے ہیں ایک راستہ جنت کو جاتا ہے دوسرا راستہ جہنم کو جاتا ہے ہم چاہیں تو جنت کا راستہ اختیار کریں جنتی بن جائیں اور ہم چاہیں تو جہنم کا راستہ چن کر جہنمی بن جائیں کہنے کے لیے بات بڑی آسان ہے لیکن عملی اعتبار سے تھوڑا مشکل ہے مشکل اس لیے نہیں کہ جنت والا عمل کرنا مشقتوں سے پر ہے یا ہماری استطاعت سے باہر ہے مشکل یہ ہے کہ ہمارا نفس کچھ اور تقاضا کرتا ہے جبکہ جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو کچلنا ہوگا
اور اس کے مقابلے میں جہنم میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اے اللہ اگر اس کی خبر تیرے بندوں تک چلی جائے تو تیرے ذات کی قسم ہے روئے زمین پر کوئی انسان تیری جہنم میں نہیں آئے گا، یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کو دوبارہ بھیجا، کہا کہ جاؤ دوسری مرتبہ جاؤ، ایک مرتبہ اور جا کر میری جنت کو دیکھ کر آؤ، میری جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، ہکا پکا رہ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اب میں نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ تیری جنت میں کوئی شخص آ پائے گا اور جہنم میں جانے سے کوئی بچ پائے گا، کیونکہ جہنم کے اوپر جو پردہ ہے وہ خواہشات نفسانی کا پردہ ہے۔ جتنی چیزیں انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، ان تمام سے جہنم کو کا پردہ کرا دیا گیا ہے۔ یعنی ہمیں جو بات اچھی لگی کر لیا، اس کے پیچھے جہنم ہے، ہماری مرضی میں جو آیا کیا اسی کے پیچھے جہنم ہے، ہماری خواہش کی ہم نے جو تکمیل کی اسی پردے کے پیچھے جہنم ہے۔ اور جنت مکروہات کے پردے سے ڈھکی ہوئی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، مگر اسی ناپسندیدگی کے پردے میں جنت ہے۔ فجر میں اٹھنا گوارا نہیں، نرم نرم گرم گرم بستر کو چھوڑنا پسند نہیں، طبیعت بہت زیادہ گھبراتی پریشان ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ ابھی سوئیں اور خوب سوئیں، صبح 7 بجے جاگیں، دل چاہتا ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، اسی خواہش کے پیچھے جہنم ہے۔ حالانکہ ہماری خواہش کے خلاف اگر ہم چلتے، جاگ جاتے، صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے نفس کو کچلنے کی وجہ سے اور ہمیں جو گوارا نہیں اس کے برخلاف چلنے کی وجہ سے، اسی پردے کے پیچھے جنت ہے، اسی کے پیچھے جنت ہے، ہمیں اسی عمل سے جنت ملنے والی ہے۔ تو مکروہات کے پردے سے جنت اور خواہشات نفسانی کے پردے سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھک دیا ہے۔ ہم خواہش کے پیچھے چلیں گے تو چلتے چلتے جہنم میں چلے جائیں گے، اور مکروہات جو ہماری طبیعت کو پسند نہیں، عیش و آرام چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دھوپ میں ہم نکلے ظہر کی نماز مسجد میں جا کر کے پڑھیں، دین کے کاموں کے لیے ہمارا دل نہیں چاہتا مسجد میں جا کر 2 گھنٹہ بیٹھے علماء کی تقریریں سنیں، تسبیحات تحلیلات پڑھیں، نماز ختم ہوئی چلو۔ یہ کام ہمارے نفس پر شاق ہے، مشکل ترین ہے، کیونکہ ہمارا نفس اللہ اس کے رسول کے احکام کے برخلاف چاہتا ہے۔ تو جو چیزیں ہماری پسند کی ہونی چاہیے، ہمارے نفس کی مخالفت کی وجہ سے وہی مکروہ بن گیا، وہی ناپسندیدہ ہو گیا، اور اسی کے پیچھے جنت ہے۔ تو حضرت جبریل نے دوبارہ آ کر کے کہا کہ اللہ مکروہات کے پیچھے جنت اور خواہشات کے پیچھے جہنم ہے، اب ہمیں نہیں لگتا کہ تیری جنت میں کوئی آئے گا، اور ہمیں نہیں لگتا کہ تیری جہنم سے کوئی بچ پائے گا، الا یہ کہ جس پر تیرا کرم ہو جائے، جس پر تیری مہربانی اور تیری عنایت ہو جائے۔ تو کہنے کو بڑا آسان ہے کہ یہ 2 راستہ ہے، جنت کا ہے، جہنم کا ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں جنت کا راستہ چن لیں، اور جہنم میں جانا چاہتے ہیں جہنم کے راستے پر چل پڑے۔ کہنے میں بات بہت آسان ہے، مگر کرنے کے لیے کچھ مشکل ہے۔ یہ شہادت گہری الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ میرا موضوع جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ جہنم کا نام سن کر ہی کب کبھی تاری ہونی چاہیے، جسم میں لرزہ پیدا ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہونا اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔
آ جائیے تھوڑا سا چرچا کر لیتے ہیں، مگر صرف جہنم کی بات شروع کریں اس سے بہتر ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے جنت، تھوڑا سا تذکرہ اس کا آ جائے۔ جنت بڑی قیمتی شے ہے اور اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کوئی جنتی اپنی جنت کی نہروں میں اگر غوطہ ہو کر اس کی زمین کی تہہ تک پہنچ جائے، جہاں اسے کیچڑ سمجھ میں آئے، اس کیچڑ کو نکال کر جب باہر لائے، غور کرے دیکھے تو وہ کیچڑ نہیں، سراپا مشک و عنبر ہے۔ زمین کی تہہ سے، جنت کی دریا کی زمین کی تہہ سے اگر وہ پتھر چن کر اٹھا لائے، غور کرے دیکھے تو پتا چلے کہ وہ لولو ہے، مرجان ہے، موتیاں ہیں۔ جنت کے نہروں کا کیچڑ مشک، جنت کے نہروں کے کنکر لولو مرجان، تو پھر سوچئے کہ جنت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو جنت بڑی قیمتی چیز کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ جہنم سے انسان کا بچنا اور جنت میں چلے جانا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدالت پہ براجمان ہوگا، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا۔ اس سے پہلے نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا۔ ہم نے دنیا میں جو جو کام کیا، جو جو عمل کیا، اس کی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے۔ دو فرشتے ہر وقت ہمارے دونوں موڈے پر تشریف رکھتے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، کرام کاتبین جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے داہنے موڈے والے ہمارے نیکیوں کو لکھتے ہیں اور بائیں موڈے والے ہمارے گناہ کے کاموں کو لکھتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ پوری عمر کا یہ دفتری کتاب تیار ہوتا ہے، اسی کتاب کا نام ہے نامہ اعمال۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ تقسیم کیا جائے گا۔ پروردگار عالم نے سورۃ الحاقہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس منظر کو بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن نامہ اعمال دو طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ ایک وہ خوش نصیب جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، دوسرے وہ بد نصیب لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ والے کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ دوزخ کے انگاروں میں جلنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس انسان کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، اس پروانے کو دیکھ کر کے، جنت کی ٹکٹ کو دیکھ کر کے، جنت کے پروانے کو دیکھ کر کے اس کا دل مچل اٹھے گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ شور کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، خوشی کے مارے لوگوں کو بلائے گا، مجمع میں آواز لگائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اچھے برے عمل کا حساب ہونے والا ہے۔ اے لوگوں، دنیا میں میں نے تیاری اسی بات کی
اونچے بالا خانے میں ہوگا, اونچے محلات میں ہوگا, عالیشان عمارت میں ہوگا, بڑے عمدہ جنت میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, جنت ایسی کہ اس میں باغ لگے ہوں گے, پھلوں کے پیڑ پودے ہوں گے, اور ہر پھل گچھے سے لدے ہوں گے, پھلوں سے انڈے ہوں گے, اور پھل کا گچھا انسان کے منہ تک لٹک رہا ہوگا. قطوفہا دانیہ, سیڑھی لگا کر توڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آم بڑی اونچی شاخ میں بھی پھلا ہے تو آم کا گچھا اس کے منہ کے قریب لٹک رہا ہوگا. توڑنے کے لیے ڈیری کی ضرورت نہیں ہوگی, توڑنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوگی, مزدور کو بلا کر توڑوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. قطوفہا دانیہ, ایسی جنت اللہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں جو باغات ہیں, اس میں جو پھل ہیں, وہ سارے پھل منہ کے قریب. جس پھل پر اس کا جی آ جائے, من للچائے, توڑے اور کھائے, کوئی روکنے والا نہیں. اور اللہ آواز لگائے گا, فرشتے صدا دیں گے, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اے جنتی, کھاؤ پیو, مزے سے کھاؤ پیو, یہ بدلہ ہے ان خالی زندگیوں کا جس میں تم اس زندگی کی تیاری کر رہے تھے. ان خالی زندگیوں کا یہ بدلہ ہے, یہ خالی زندگی ہے. یہاں کوئی مصروفیت نہیں تھی, ہم نے مصروفیت پیدا کر لی ہے, کیونکہ یہاں کھانا پینا اور نیکیاں کرنا مر جانا تھا. لیکن ہم نے کھانے پینے کو اتنا بڑا مدعا بنایا کہ زندگی بھر اسی میں رہ گئے. ہم نے کھانے کی اتنی قسمیں ایجاد کر لی کہ آج سے 10 سال پہلے جو کھانا 1 نمبر پہ تھا, آج کی تاریخ میں وہ سب سے ردی کہلا رہا ہے. اس سے اچھے آئٹمز نکل گئے, اس سے بہتر کھانے آ گئے. دن رات نئے نئے طرز کے کھانوں کی ایجاد میں ہم لگے رہتے ہیں. جس کھانے کی طرف صحابہ نے کبھی توجہ نہ دی, جس کھانے کی طرف جناب محمد رسول اللہ نے کبھی توجہ نہ فرمائی, کھجور مل گیا تو کھا لیا, پانی مل گیا تو پی لیا, اور اللہ کا شکر ادا کیا, نمازیں ادا کی, اور ذکر و اذکار میں لگ گئے. صحابہ کرام کھجور کھا کر جہاد میں چلے جاتے تھے, اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہا دیتے تھے. تو اللہ فرمائے گا, یہ جو خالی دن میں تم نے اعمال کیے ہیں, اچھے کام کیے ہیں, آج یہ سب جنت اسی عمل کا بدلہ ہے. کھاؤ پیو موج کرو. تو یہ جنت کا منظر بیان کیا گیا. اب اس کی آگے جو منظر بیان ہو رہا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, لیکن جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ آدمی غصے کے مارے, وہ آدمی افسوس و ندامت کے مارے کہہ رہا ہوگا, ہائے کاش مجھے یہ کتاب ہی نہ دی جاتی, میرا یہ ٹکٹ, جہنم کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں ابھی نہ آیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش میری موت ہی کام تمام کر چکی ہوتی, میں مٹی بن گیا ہوتا, دوبارہ مجھے زندگی نہ ملتی. حالت اس کی خراب ہوتی, پسینے سے شرابور ہوگا, پریشان ہوگا, دل دہل رہا ہوگا, تھرا رہا ہوگا, وہ آدمی کانپ رہا ہوگا, پورے بدن میں کپکپی اور لرزہ تاری ہوگا. حالانکہ ابھی جہنم کا صرف ٹکٹ ملا ہے, اس کا نام اعمال ملا ہے, اس کے کرتوت کی کتاب ملی ہے, جس پر دنیا میں اعتبار نہیں تھا, یقین نہیں تھا, گناہ کی طرف بڑھتا تھا اور گنہگاروں کے ساتھ رہتا تھا, اور لوگ کہتے تھے سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, تو توجہ نہیں دیتا تھا, مسکرا کر گزر جاتا تھا, ہنس کر رہ جاتا تھا, اور مولویوں کو, ان کے خطابات کو, ان کی تقریروں کو حقیر سمجھتا تھا. جمعہ کے خطبے میں صرف ٹائم دیکھتا تھا کہ کب وقت پورا ہوگا کہ 2 رکعت پڑھیں اور نکل جائیں. ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں دین کو ترجیح نہیں دی, اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو نہیں کیا ہوگا, اس پہ نہیں چلا ہوگا, ایسے لوگوں کا یہ حشر ہوگا, یہ انجام ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت نے کام تمام کر دیا ہو, پھر دوبارہ زندگی نہیں ملتی, مجھے قبر میں رکھ دیا گیا تھا, وہی سڑ کے گل کے مٹی بن جاتا, وہی میرا انجام ہوتا, پھر دوبارہ زندگی نہیں ملتی. ماں بنا انی مالیا, وہ آدمی جس کا یہ حال ہوگا, دنیا میں جب تک زندہ رہا مال کمانے کے لیے کوشاں رہا, مال کمانے کے لیے پریشان رہا, کوشاں رہا,
مٹھی میں، کورٹ بھی مٹھی میں، عدالت بھی مٹھی میں، جج بھی مٹھی میں، ایس پی ڈی ایس پی کا کیا کہنا ہے؟ اتنا مال کمایا، سب مٹھی میں، سمجھتا تھا قانون ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، خود زبان سے بھری مجلس میں روز محشر کے دن محشر کے میدان میں کہہ رہا ہوگا ما اغنا عنی مالیہ، اتنا جو مال میں نے کمایا تھا وہ مال آج میرے کسی کام کا نہیں ہے، آج وہ مال مجھے نہیں بچا پا رہا ہے، میرا مال میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، ایک بھی مال پر میری نظر نہیں جا رہی ہے۔ اور آج کا دن مال دے کر خلاصی پانے کا بھی نہیں ہے، مال دے کر چھٹکارا پانے کا بھی نہیں ہے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں جتنے مال کمائے تھے وہ سب دے دوں اور جہنم سے رہائی پا لوں۔ آج کا دن مال کام آنے والا نہیں۔ مالنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مال تو مال، دنیا میں جو میں نے مقام حاصل کیا تھا، ایم پی کا الیکشن لڑا تھا، ایم پی بنا تھا، ایم ایل اے بنا تھا، مکھیا بنا تھا، ضلع پارشد بنا تھا، یہ جو دنیا میں میری سلطنت تھی، میرا دبدبا تھا، اسی سلطنت نے مجھے نقصان پہنچا دیا، اسی نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا، اسی سلطنت کے نشے نے مجھے غارت کر دیا۔ میں نشے میں ڈوبا ہوا تھا، مست تھا کہ میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، کون میرا کیا بگاڑے گا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، قانون میری مٹھی میں ہے، بلکہ قانون تو میں بناؤں گا۔ میں اس نشے میں تھا، اسی سلطنت اسی حکومت نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اس کے جملے ہیں جو قرآن نقل کر رہا ہے، یہ ان کی پریشانیاں ہیں جن کو قرآن درشا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ہم آپ ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال روز محشر دائیں ہاتھ میں ملے، تو اس طرح کا عمل کرنا ہوگا۔ اپنی طبیعت، اپنی مرضی، اپنی خواہشوں کو کچلنا ہوگا، اللہ کی مرضی کا کام کرنا ہوگا۔ اب آگے انجام شروع ہو رہا ہے، اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو، ایک فرشتوں پکڑ لو اور اسے اچھی طرح جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈھکیل کر جہنم رسید کر دو، مارو دھکا اسے جہنم کے گڑھے میں ٹھیل دو، دھکیل دو، پہنچا دو اسے۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہوگا، یہ رب العالمین کا حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اور اے فرشتوں، یہ ایسا جہنمی ہے، یہ ایسا بدترین آدمی ہے کہ اس آدمی کو صرف جہنم کی سزا کافی نہیں، جہنم کے انگارے کافی نہیں، جہنم میں جلنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس آدمی کو جہنم میں 70 ہاتھ کی زنجیر میں جکڑ دو، 70 ہاتھ کی زنجیر میں اس آدمی کو جکڑ دو۔ بھائی دنیا میں ہاتھی باندھنے کے لیے بھی اتنی بڑی زنجیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جہنم میں جہنمی کو جکڑنے کے لیے 70 ہاتھ کی زنجیر لائی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو 70 ہاتھ کی پیمائش ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں، یہ فرشتوں کے ہاتھ سے ہے، فرشتوں کے ہاتھ سے ہے۔ اور فرشتے کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، سوچئے، فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ پتہ نہیں کہاں تک ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنجیر میں صرف باندھا نہیں جائے گا، زنجیر اس جہنمی کے جسم پر صرف اوپر سے لپیٹا نہیں جائے گا، بلکہ اس زنجیر کو اس کے جسم کے اندر پیوست کر دیا جائے گا، جسم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آپ نے کباب کے شوقین لوگ جانتے ہیں، گوشت کی دھجیاں پہلے اڑائی جاتی ہیں، پتلے پتلے تراشے بنائے جاتے ہیں، پھر سیخ میں اسے گاٹھا جاتا ہے، سیخ لگایا جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے سیخ جو کباب کا سیخ ہے وہ آر پار، گوشت کے آر پار چلا جاتا ہے، گوشت میں سیخ پیوست کر دیا جاتا ہے اور پھر اسے آگ پر بھونا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
खींच कर निकाला जाएगा और उसे जहन्नम में अच्छी तरह उलट पुलट कर जलाया जाएगा। जिस तरीके से दुनिया में इंसान आग के ऊपर कबाब बनाता है या तेल में टिड्डी को तलता है, ऐसे जलाया जाएगा। यह है जहन्नम की हौला की, कि सिर्फ जहन्नम की सजा जलाना नहीं बल्कि उसके साथ ये जंजीर भी लगी हुई है, आग बार जिस्म में कर दी जाएगी और वो आदमी इतनी बड़ी जंजीर का बोझ उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। एक तो जहन्नम, धुआं ही धुआं, आग ही आग, इतनी बड़ी जंजीर में जकड़ा हुआ कि उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा है। वो बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता, वो खड़ा होना चाहे तो खड़ा नहीं हो सकता, उकड़ू तरीके से पड़ा होगा, उकड़ू। यानी एक होता है आराम से लेट जाना, वो भी नहीं भाई, इतनी खतरनाक अज़ियतनाक सजा है। वो आराम से जहन्नम में तो लेट भी नहीं सकता, किसी करवट किसी पहलू। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये वो पलीद आदमी था जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं था, ईमान अल्लाह पर नहीं था। जब नसीहत की जाती तो कहते छोड़ ना, देखा जाएगा, कौन देखने गया है क्या होगा, सब तो ऐसे ही है, अल्लाह कितने को जहन्नम में डालेगा। अगर ईमान वाला होता तो इस किस्म की बातें जबान से ना निकालता, ना निकालता। रोजे का मजाक उड़ाने में भी मुसलमान आगे, अरे खाने पीने की कमी है कि तुम्हारी तरह रोजा रखे, ये रोजाखोरों के जुमले हैं। और नमाज न पढ़ने वाले बेनमाजियों के जुमले भी अजीब अजीब निकलते हैं। तो ये सब क्या है? ये बेरहमी, ये गुनाह के कामों में पेश पेश, नेकियों के कामों में अदबे दिलचस्पी। ये किस बात का मजहर है? इस बात का कि जितना अल्लाह को मानना चाहिए था नहीं मानता है। अगर मानता तो डरता, गुनाह छोड़ देता, नेकियां करता। मगर ये सब अलामत है इस बात की, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि ये आदमी अल्लाह अज़ीम को मानता नहीं है, अल्लाह अज़ीम पर इसका ईमान नहीं है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और बेचारा गरीब मिस्कीन खाने को दाना नहीं है, तरस रहा है, भूख से मर रहा है, बिलबिला रहा है और परेशान हो रहा है। मगर उस आदमी गरीब को खिलाना तो दूर, किसी आदमी को इस बात की तलकीन भी नहीं करता कि मेरे भाई उस गरीब को 2 लुक़मा खाना खिला दो। ये सब उसके कारनामे हैं। खुद तो खाता है दरवाजा बंद करके, और कोई गरीब अगर दरवाजे पर आ गया तो धुतकार देते हैं। हमने यहां तक देखा है कि शादी में सैकड़ों लोग खा रहे हैं और जो हमेशा मांग कर खाने वाला है वो बेचारा किनारे खड़ा है, इस इंतजार में कि कुछ बच जाए तो बचा कुचा हमें भी मिल जाए। हैरत की बात है, खाने वाले धिकार ले रहे हैं और मिस्कीन को एक लुक़मा से ही नहीं पूछ रहा है। तो ये सब गलतियां हैं उन बेईमानों की जिनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की वईद सुनाई है। अल्लाह फरमाता है फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, जिस तरीके से दुनिया में वो किसी गरीब का दोस्त नहीं था, जिस तरीके से वो किसी मिस्कीन से मोहब्बत नहीं करता था, उसी तरीके से आज उस आदमी का कोई गमखार, कोई मुश्किल कुशा, कोई दोस्त नहीं होगा। उसका आंसू पोंछने वाला, उसकी तकलीफ को बांटने वाला कोई आदमी नहीं होगा। महशर में कोई नहीं उसका होगा, वो अकेला तने तन्हा होगा और तमाम सजाओं को तने तन्हा झील रहा होगा और बर्दाश्त कर रहा होगा। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। आगे सुनिए, वला तआम इल्ला मिन गिस्लीन, और जहन्नम में जहन्नमियों को कोई खाना नहीं होगा, कोई खाना नहीं। इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय एक आइटम गिस्लीन के। ये गिस्लीन क्या है? गिस्लीन जहन्नम का सड़ा गला बदबूदार खाना, ज़क़ूम, धतूरा, जिसको आदमी खा नहीं सकता, गिस्लीन वो है। या बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं गिस्लीन पीप, पानी, लहू, खून। जहन्नम में जहन्नमी एक तरफ जल रहा होगा, उसके जिस्म पर जलने की वजह से घाव बन रहे होंगे, फोड़े पड़ रहे होंगे, और वो घाव पीप से भर चुका होगा और थोड़ी देर में उसका घाव फटेगा, उसमें से जो पीप
نکلے گا نالیوں سے بہ کر جہنم کے کسی گڑھے میں جمع ہو رہا ہوگا. جہنمیوں کے زخموں کا پیپ اور پانی جہنم کے کسی گڑھے میں جمع ہو رہا ہوگا. جہنم کے داروغہ مالک سے کوئی عرض کر رہا ہوگا, اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہو مارنا ہے تو ایک بار مار دے, یہ ترپا ترپا کے کیوں تکلیف دے رہے ہیں. اے جہنم کے داروغہ, میرے رب سے کہو دنیا میں وہ مجھے کھلا رہا تھا, آج میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں, اپنے رب سے کہو کہ مجھے بھی کھانا پانی دے. بھوک سے بلبلا رہا ہوگا, کھانے کو مانگ رہا ہوگا, کوئی کھانا نہیں, ولا طعام, کوئی کھانا نہیں, الا بالمسلم, سوائے ڈریسنگ کے, سوائے پیپ اور پانی کے, زخموں کا خون جو بہ رہا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ بھی کھانا پانی نہیں ہوگا. جہنم کا داروغہ ایک لفظ عرض کرے گا, اے اللہ, یہ جہنمی جو چل رہا ہے تجھ سے کھانا مانگ رہا ہے. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں, میں رب ہوں, میں رب ہوں, دنیا میں نے ہی پالا, دنیا میں نے ہی کھلایا, آج بھی کھلاؤں گا. جہنم کا داروغہ کہے گا, اے اللہ کیا کھلاؤں, کیا پلاؤں. اللہ فرمائے گا جاؤ, جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور پیپ بہ رہے ہیں, جہنمی آدمی کو وہی کھلاؤ, وہی پلاؤ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا, لا یأکلہ الا الخاطئون, یہ وہ خراب کھانا ہے جسے گنہگاروں کے سوا کوئی کھائے گا ہی نہیں, اور گنہگار کو مکلف کیا جائے گا, کھانا ہی پڑے گا. جی چرانے سے, من متلانے سے کوئی فائدہ نہیں, بھنکنے سے کوئی فائدہ نہیں, وہ منہ تک اٹھائے گا نہ چاہتے ہوئے, زخموں کا خون پی اور پانی پیے گا, اور کتنا پیے گا. جہنمیوں کا پیٹ بھی بہت بڑا ہوگا, بالٹی دو بالٹی پیے بغیر تو نہیں رہ پائے گا, کیونکہ پیٹ میں اپھارے پڑ رہے ہوں گے, اور وہ جو زخمیوں کا پیپ پانی ہوگا وہ بھی کولڈ ڈرنک کی طرح ٹھنڈا نہیں, ظاہر ہے جہنم کے گڑھے میں ہے تو وہ بھی کھول رہا ہوگا. اللہ اکبر. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مائے حمیم قرار دیا, کھولتا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا, جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ برتن کو جیسے منہ لگائے گا, گلاس, ڈول, برتن کو جیسے منہ لگائے گا, پانی کے کھولنے کی وجہ سے برتن بھی جو گرم ہوگا تو کتنا گرم ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں جیسے ہی برتن کو منہ لگائے گا کہ اس کا دونوں لول جل جائے گا, اوپر والا لول اوپر اور نیچے والا لول نیچے سٹ جائے گا. یہ لولا چلانے والے دنیا میں بڑی بڑی بول بولتے تھے اسی ہونی ہونٹوں سے, اوپر والا ہونٹ پھول کر سوج کر اوپر اور نیچے والا ہونٹ سوج کر زمین پر لٹک جائے گا. پہلا حشر تو یہ ہوگا گرم پیپ اور پانی پینے کی وجہ سے, اور اب وہ کھولتا ہوا پانی, وہ کھولتا ہوا پیپ جب پیٹ کے اندر جائے گا تو پیٹ کی ساری عطریاں پیٹ کے اندر گل جائیں گی اور پانی بن جائیں گی, پیخانے کے راستے سے سب باہر. اللہ اکبر. اتنی اذیت تو دنیا میں کسی نے سنی ہی نہیں. یہ خطرناک حشر ہے, یہ سزا ہے, یہ ہولناکی ہے جہنم کی. دوستو, جو آپ جہنم سے نہیں کرتا, جو آپ جہنم سے بچاؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتا, ان لوگوں کے لیے جہنم کی یہ خطرناک وعیدیں قرآن مقدس میں سنائی جا رہی ہیں, تاکہ انسان بچنے کی کوشش کرے اور بچے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ, خون, پیپ اور پانی کے علاوہ اور کچھ کھانا نہیں, وہی کھانا پڑے گا, اسے ہی کھانا پڑے گا. اب کتنے لوگ ہیں جو زخموں کا خون اور پیپ اور پانی پی کر گزارا کر سکتے ہیں. دنیا میں صاف شفاف پانی میں ایک بوند اگر ڈریسنگ کا پڑ جائے, پیپ کا پڑ جائے, خون کا پڑ جائے, قطعاً وہ آدمی نہیں پیے گا, قطعاً نہیں. اور سراپا لہو, سراپا خون اور پیپ پی لے, اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی سزا ہے. اور جہنم آگ ہی آگ کا نام ہے, شعلہ ہی شعلہ ہے. جہنم بھڑکائی جائے گی پتھروں سے, لکڑیوں سے, اس کے شعلے اتنے خطرناک
کہ مت پوچھیے کیا کہنا ہے اس کا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے آرام سے نیند آ جائے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے. تو جہنم جلانے اور جلنے کی جگہ ہے. انسان کس طرح چلے گا اس کا بھی نقشہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جب اس کا چمڑا جل جائے گا تو پھر ہم دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. اتنا بڑا میڈیکل پوائنٹ یہاں بیان کیا گیا ہے. اس زمانے میں کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. چمڑا جل جائے گا تو دوسرا چمڑا بنا دیں گے تاکہ عذاب کو چکے. چمڑا ہی سے عذاب چکتا ہے. ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا کہ کوئی آدمی اگر آگ میں جھلس گیا ہو تو کتنا جھلسا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے سوئی چبھوئی جاتی ہے. سوئی چبھانے سے اگر وہ حرکت میں آیا یعنی سوئی کے چبھنے کا اس آدمی کو احساس ہوا تو ڈاکٹر کہتا ہے خوش نصیب ہے اس کا چمڑا پورا جلا نہیں ہے، ریکوری ہو جائے گی. اور اگر سوئی چبھانے سے مریض اس سے مس نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے انا للہ اس کے چمڑے تو مکمل جل گئے، ریکوری کی کوئی گنجائش نہیں. پتا چلتا ہے کہ سوئی کے چبھنے کا اثر چمڑے ہی تک ہوتا ہے، گوشت میں نہیں. یہ چمڑا زیادہ حساس ہوتا ہے، اس لیے جب چمڑا جل جائے گا تو پھر نیا چمڑا اللہ تعالیٰ بنا دے گا، پھر نیا چمڑا بنا دے گا. اور انسان اپنی آنکھ سے دیکھے گا کہ اس کے سارے بدن جل چکے ہیں، اس کا چمڑا بھی جل چکا ہے، اس کے گوشت بھی جل رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی جل رہی ہیں. اور ہڈیوں کے کنکال کے اندر جو پھیپھڑے گردے کلیجیاں ہیں یہ سب کی سب جل کے کوئلہ ہو چکا. اب اس کی آنکھ بھی جل رہی ہے، جل کر وہ بھی کوئلہ ہو گیا. انسان مرے گا نہیں. پھر سے پروردگار عالم اس انسان کو دوسرا عالم، دوسرا ڈھانچہ، دوسرا بدن دے دے گا تاکہ پھر جلے. انسان چلتا رہے گا، بنتا رہے گا، چلتا رہے گا، بنتا رہے گا. اس کی سزا میں کوئی کمی نہیں. آگے اللہ نے فرمایا کلما خبثت زدناہم سعیرا. جب جب جہنم کے شعلے ہلکے پر جائیں گے، شعلہ مدھم ہو جائے گا، ہم اس کے شعلے کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ عذاب کی دقت میں کوئی کمی نہ ہو، عذاب برقرار رہے جہنم میں. یہ ہے جہنم کی سزا جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہی دنیا موقع ہے، ہم یہی عذاب جہنم سے بچ سکتے ہیں اور بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں سن رہی ہوں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خواتین پر مہربانیاں کی. یہ آسان دین ہماری ماں بہنوں تک جناب محمد رسول اللہ نے براہ راست پہنچایا کہ عید کے دن کو بھی نہیں چھوڑا. مردوں کی مجلس سے فراغت پانے کے بعد عورتوں کی محفل میں جا کر سمجھایا اے عورتوں صدقہ کرو، خیرات کرو، ہم نے تمہیں جہنم کے شعلوں میں زیادہ جلتا ہوا پایا. عورتوں سے زیادہ جلتا ہوا، جہنم میں عورتیں زیادہ جا رہے ہیں. سوال بھی ہوتا ہے فاطمہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ جہنم میں ہم ہی جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے؟ کیا مردوں کی طرح دوسری عبادتوں میں کوتاہی اور خیانت کرتے ہیں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں مردوں سے زیادہ تعداد میں جا رہی ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. یہ دو گناہ تو تم ہی میں ہے، مردوں میں ہے ہی نہیں. لعن تان زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی ناقدری کرتی ہو، جس کی وجہ سے تم مردوں سے زیادہ جہنم میں جا رہی ہو. لعن تان تو عورت کی زبان ہے، فوراً خاندان تک چلی جاتی ہے. ناشکری کی حد ہے. ایک بار شوہر کے ہاں دقت ہوئی تو صاف کہتی ہے جب سے
शौहर ने मुंह में लुकमा डाला, जिस शौहर ने ख्वाहिशों की तकमील की, जिस शौहर ने हर हाल में उनकी फरमाइशों की तकमील की, आज अगर थोड़ी सी तकलीफ पहुंच गई तो बीवियां कहती है जाओ, तुमसे जब से शादी हुई है तुमसे हमें आराम ही नहीं मिला। तो ये है नाशुक्री, नाफरमानी। मेरी माँ और बहनों, अपने जिस्मों को सजाने और मुज़य्यन करने में लगी रहती हैं। होठों को जो कुदरती रंग है, माँ बहनों को वो रंग पसंद नहीं, ऊपर से एक्स्ट्रा कलर डालती हैं। होठों को रंग कर बाजारों की जीनत बनकर दुकानदारों से लोच और लचक वाले अंदाज में बातें करके, दुकानदारों का दिल जीत कर, दुकानदारों को अपनी तरफ माइल करके 2 रुपया दाम कम करा के औरतें समझती है हमने तीर मार दी है, कामयाबी हासिल कर दी है। अपने शौहर को कहती है लोग कहीं के जाते हैं फंस जाते थे, ये तो यही चीज हम 2 रुपए कम में आपसे, 2 रुपया कम दुकानदार से करवाया। आपके कपड़ों को देखकर, आपकी सजावट को देखकर, आपके लहू लहजे को देखकर 2 रुपए अगर कम कर दिए तो ये कम कराना नहीं हुआ, ये तो सरापा लूटना हुआ। मेरी माँ बहनों, अपने होठों को सजाकर, अपने रुखसार को सजाकर, अपने बालों को जीनत देकर जो घर से बाहर निकलती हो, सरों से आंचल, सरों से दुपट्टे उतार कर जो सड़कों पे जाती हो, बाजारों की जीनत बनती हो, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे साथ भी क्या होने वाला है? जहन्नम में सिर्फ वही सजा नहीं कि जलाया जाएगा, कहीं पे रब्बे जुल जलाल ने ये भी करवा रखा है कि जहन्नम में अलकतरा का लिबास भी होगा, पिच का अलकतरा का लिबास भी होगा। सोचिए, अलकतरा आग दिखलाने से पिघल जाता है, और अगर जिस्म पर अलकतरे का लिबास डाल दिया जाए और उस आदमी को जहन्नम में छोड़ दिया जाए तो जहन्नम की आग से अलकतरे का लिबास पिघल कर उसके बदन को कैसा चिमट जाएगा, कैसी असियत हो रही होगी। वो नोच भी नहीं सकता, वो उतार कर फेंक भी नहीं सकता, वो तो जिस्म से चिमट कर एक जिस्म बन चुका होगा, उसके जिस्म का एक हिस्सा बन चुका होगा। कभी आपने सोचा है सरों पे दुपट्टा न रखने वालियों के कब्र की आगोश में तुम्हारे सर पे भी दुपट्टा रखा जाएगा, और अगर यहाँ दुपट्टे से बच गई तो मैदान महशर में कैसा दुपट्टा रखा जाएगा? मैदान महशर के बाद जहन्नम में तुम्हारे सरों पे आग का कितना भयानक और खतरनाक दुपट्टा रखा जाएगा। गाली बोलने, लाम ताम करने, शिकवा शिकायत करने की जो सजाएं हैं वो सब अपनी जगह हैं, और ये सारे कसूर मर्दों से ज्यादा औरतों में पाए जाते हैं। जहन्नम की हौलनाकियां बताई जा रही है ताकि डरकर होश के नाखून लेकर रास्ता बदल दें और जन्नत की डगर पे आ जाएं। अगर इतना सुनने समझने के बावजूद हमारी नमाजें छूटती हैं, जिक्र व अस्कार से दिलचस्पी पैदा नहीं होती है, अल्लाह ताला को मनाने वाला काम नहीं करते, खैरात नहीं करते, गरीबों पर तरस नहीं खाते, रिश्तेदारों के हुकूक अदा नहीं करते, बाल बच्चों की सही तरबियत नहीं करते, तो फिर जाहिर है कि हमने सुनी अनसुनी कर दी और हमारा ईमान अल्लाह पर नहीं है। जो बातें कही गई हमने उनको नकार दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो उसकी सजा भी अल्लाह ताला ने बहुत खतरनाक तैयार कर रखा है, जो आप मुतवातिर सुन रही हैं। औरत हो के मर्द हो, अल्लाह की नाफरमानी की सजा मुतअय्यन है। ना अल्लाह ताला नाफरमान मर्दों को बख्शेगा, ना अल्लाह ताला नाफरमान औरतों को छोड़ेगा। जो सजाएं हैं उनको तो अल्लाह ताला चखाएगा ही, और क़यामत के दिन कोई पैरवी नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी। अगर होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी लफ्ते जिगर हजरत फातिमा के घर जाकर ये ना कहते, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे जिगर का टुकड़ा, अब्बू जान तेरा हाजिर है, जो मांगना है दुनिया में मांग लो। ऐ मेरी बेटी, क़यामत के दिन में तुम्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा नहीं सकता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी सबसे चहीती औलाद हजरत फातिमा को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा सोचो कि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कौन बचा देगा? कौन बचाएगा?
کے پاس جاتے ہیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے فرماتے ہیں اے میری پھوپھی جان جو مانگنا ہو بھتیجا حاضر ہے، جو مانگو شاید میں قادر رہوں تو تمہیں عطا کر دوں، مگر اے پھوپھی جان قیامت کے دن آپ کا یہ بھتیجا آپ کو کچھ کام نہیں دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ کسی کے کام نہیں آ سکتے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کون کام آئے گا ہمارے؟ صرف ہمیں ہمارا عمل کام آئے گا جس کی ترغیب جناب محمد رسول اللہ دے گئے۔ آنکھ بند ہو رہی تھی، دنیا چھوڑ رہے تھے اور داعی اجل پہ لبیک کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی تھی، جسم کی ہلچل ختم ہو رہی تھی، دھڑکنیں رک رہی تھی۔ اس وقت جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، یہ عام خطاب تھا۔ پیارے نبی کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں زندگی میں کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ نماز کو چھوڑنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو نماز ترک کر دے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گا ہی۔ صحابہ کا اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس بات۔ نماز پڑھیے، مسلمان باقی رہیے، اسی لیے جناب مصطفیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں سب چھوٹ جائے مگر نماز مت چھوڑنا، جسم سے جان نکل جائے منظور مگر نماز ترک نہ ہونے دینا۔ آج کے بعد سے ہماری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مردوں کی، ہم نوجوانوں کی، ہم بزرگوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، لڑکیوں کی، عورتوں کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ ماں بہنوں کے سروں پہ ہمیشہ آنچل ہوگا، پردے میں باہر جائیں گی اور باہر جا کر وہی مشاغل اختیار کریں گی جن کی اجازت شریعت میں ہے، اور ان تمام مشغلے سے باز رہیں گی جن کی وعید سنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم مردوں اور عورتوں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو عمل ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، درخواست التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جہنم سے بچا اور جہنمیوں والا عمل کرنے سے بچا۔ اے اللہ، تو جس سے راضی ہوتا ہے وہ عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، جس عمل سے تو ناراض ہوتا ہے اس عمل سے پرہیز کی بھی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔